بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 9 مئی 2023 پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے لیے 9/11 ثابت ہو گیا، تو پاکستانی سیاست کے لیے بھی ایک سونامی سے کم نہیں تھا، اور عبدالعلیم خان جیسے بعض گوشہ نشینوں کو بھی نہ صرف یہ کہ دوبارہ متحرک کر دیا، بلکہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت انہوں نے یا جہانگیر ترین صاحب اور ان کے دوسرے احباب نے قائم کی۔ علیم خان صاحب، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کافی عرصے میڈیا سے بالکل غائب رہیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے یہ اعزاز ہمیں بخشا کہ نئی پارٹی کا صدر بننے کے بعد اور ایک طویل گوشہ نشینی کے بعد پہلی مرتبہ نمودار ہونے کے لیے انہوں نے جرگے کا انتخاب کیا۔ بہت شکریہ جناب علیم خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نئی پارٹی اور اس کی صدارت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کچھ عجیب سا نہیں ہوا کہ منشور بعد میں اور پارٹی پہلے؟ جی صافی بھائی، ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہو اور اس ملک میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہو، نام دیا ہو، شہرت دی ہو، دولت دی ہو، تو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ اور بجائے اس کے کہ سارے لوگ جو کاروباری ہیں خاص طور پہ، وہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کرٹیسائز کر کے پھر گھروں گھر ہی چلے جاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں سے نوازا ہو، اس کی میرے خیال میں ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، اس کو یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ صرف کرٹیسائز کرنا اور برا بھلا کہہ کے پھر اپنی جو ایزی لیونگ ہے اس میں واپس چلے جانا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ تو میں کوئی تقریباً 30 سال کا تھا جب میں نے یہ سیاست شروع کی تھی، اور بڑی امید تھی کہ میں اس کے اندر کوئی فرق ڈال سکوں گا، کوئی بہتری لا سکوں گا، اور میں نے پوری کوشش کی، پوری ایمانداری سے کی۔ میں 2003 سے لے کے 2007 کے آخر تک وزیر رہا، اور جو میرا حلقہ تھا لاہور کا گڑی شاہ کا، آپ بھی وہاں الیکشن کیمپینز پہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس میں میں نے پوری کوشش کی میں لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، اپنا حصہ ڈال سکوں۔ میرے پاس IT کی وزارت تھی، اس میں جو کام کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ لیکن جب میں نے 2010-11 میں تحریک انصاف جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت سب سے آسان فیصلہ جو تھا وہ PMLN جوائن کرنے کا ہو سکتا تھا، کیونکہ PMLN اس وقت پنجاب میں حکومت میں تھی، اور سب سے آسان تھا کہ اگر آپ کاروباری ہو اور آپ کا بزنس ایٹ سٹیک ہو، تو جو جتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے آسائش جو ہے اور آسان راستہ چنتے ہیں، مشکل راستہ کوئی نہیں چنتا۔ ہم نے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ ہم نے 2008 میں نے کاف لیگ چھوڑ دی تھی، اور میں نے تب کاف لیگ چھوڑی تھی جب چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دونوں حکومت میں تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب اس دن ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اپنا ایک کولیشن گورنمنٹ میں۔ تو میں نے ان کو اس خط میں بھی یہ لکھا تھا کہ آج میں آپ کو اس دن چھوڑ رہا ہوں جس دن آپ حکومت میں ہیں۔ چلو، میں تو پہلے پارٹی کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنا دکڑا پہلے سے شروع کر دیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر آپ جیسے سمجھدار اور اتنے ایک کامیاب کاروباری جو سیاست کے رموز سے بھی واقف ہو، آپ عمران خان صاحب کو کیا سمجھ کے ان کے پاس گئے؟ آج تو آپ سارے سمجھیں گے کہ ہم بھی اس فریب کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی واقعی عمران خان کو سمجھا تھا کہ یہی ایک نجات دہندہ ہے، یہی سیویئر آف پاکستان ہے، یہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، یہ پاکستان کو کہیں واقعی کسی جگہ پہ لے جائے گا۔ اور ہم نے واقعی اعتبار کیا تھا، اور میں آپ کو بالکل برملا کہتا ہوں کہ جی ہاں، ہم سے دھوکہ ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوا، بس فرق اتنا ہی ہے، ادروائز دھوکہ تو سب سے ہوا۔ نہیں، یہ خود جینوئنلی آپ لوگ سمجھ گئے تھے، یا کہ اس وقت ان کی سرپرستی کرنے والے اور ان کو انٹروڈیوس کرنے والے جو جرنیل صاحبان تھے
ان کے کہنے پہ نہیں آپ صافی صاحب میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا. میرا نہیں خیال کہ میرا اس وقت کو اتنا وہاں پہ وہ تھا کہ مجھے کوئی خاص طور پہ کہہ کے خاص طور پہ بلاتا. میرا عمران خان صاحب سے بہت پرانا تعلق تھا. میں شوکت خانم کے اس ڈونرز میں سے تھا اور شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے اور عمران خان صاحب نے ایک اور فاؤنڈیشن بنائی تھی عمران خان فاؤنڈیشن. اس کا جب وہ فاؤنڈیشن کا پہلا چیک ہے وہ بھی میرا ہے. اور آج کی تاریخ تک جو شوکت خانم کا سب سے بڑا ڈونر ہے وہ میں ہوں. آج بھی اگر آپ چیک کریں آج بھی میری آج تک ڈونیشن میں اسی طرح جاتی ہے ڈونیشن. وہ آج تک کم نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم جو ہے وہ عمران خان صاحب نے شروع ضرور کیا تھا اور اس کو بنانے میں ان کا بہت کردار تھا, لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد فنڈ کیا ہے, اسپانسر کیا ہے. اور لوگوں کی وہ ایک جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اس کو بہت اچھا. شوکت خانم یا نمل وغیرہ تو وہ آپ جیسے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, لیکن چلو وہ تو ایک خیر کا کام تھا. لیکن یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار کی قابل جماعت بنانے اور عمران خان کو اقتدار تک پہنچانے میں جہانگیر ترین اور آپ کے وسائل کا بڑا کردار تھا. تو اگر میں لم سم میں پوچھنا چاہوں تو آپ عمران خان صاحب کے لیے کتنے خرچ کر چکا ہوں؟ دیکھیں جب آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا, اور صافی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیسے میٹر نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں اگر میں نے اس کو کسی اقتدار کے لے کر, جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ لگا تھا تو عمران صاحب کے پاس تو ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں تھی پورے پاکستان میں. ان کا ایک یونین کونسل کا ناظم بھی نہیں تھا. تو اگر مجھے یہ پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ ایک دن آئے گا آج سے کوئی 6 سال بعد اور عمران خان اس دن ایک پرائم منسٹر بن جائے گا, تو یہ تو کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. اور 2013 کا جب آپ سوچیں کہ میرے نظریہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے 2013 کے الیکشن میں ٹکٹ ہی نہیں دی تھی, تو میں عمران خان کا وہاں پہ کیمپین انچارج تھا اور عمران خان کی کیمپین میں نے کی تھی باوجود اس کے کہ مجھے خود ٹکٹ نہیں ملی تھی. اور پھر وہی سیٹ کے اوپر جب میں نے 2015 کا الیکشن لڑا جو کہ بائی الیکشن تھا سردار ایاز صادق صاحب کے مقابلے میں, تو آپ سب نے دیکھا کہ وہ سیٹ میں شاید میرے سے بہتر کینڈیڈیٹ ان کے پاس کوئی نہیں تھا, لیکن انہوں نے مجھے 2013 کی سیٹ دی تھی. تو میں نے تو نہ پارٹی چھوڑی نہ نظریہ چھوڑا, کیمپین کی اور بھرپور کیمپین کی اور ساری کیمپین کا انچارج بنا. اور لاہور میں اور پنجاب میں 2011 کا جب جلسہ ہوا تو میاں محمود الرشید صاحب, عمران خان صاحب اور ایک اور فرید الدین صاحب ہوتے تھے, وہ میرے پاس گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کو آرگنائز کر دیں. تو خان صاحب کی میں نے تو پارٹی جوائن نہیں کی ہوئی تھی, تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ جو کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں, آپ پارٹی آپ کی ہے, آپ جلسہ کریں. تو خان صاحب نے جو اماؤنٹ کہی میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے دوں گا. اس کے 1 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ فون کیا کہ میاں محمود الرشید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جلسہ آرگنائز نہیں ہو سکتا, یہ جلسہ آپ سارے کا سارا علیم خان کو دے دیں. اور یہ میاں محمود الرشید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے مجھے فون کیا اپنے گھر سے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں جلسہ آرگنائز کر دوں گا, لیکن پھر اس کے اندر آپ کا کوئی بندہ نہیں آئے گا 12 بجے تک 30 اکتوبر کے. وہ جلسہ میں کروں گا, اس کا انتظام میں کروں گا, اس کی ہر چیز میں کروں گا. 12 بجے میں اتر جاؤں گا اور 12 بجے سٹیج آپ کو دے دوں گا. یہ مینار پاکستان, یہ مینار پاکستان کے جلسے کی بات, جسے اٹھان ہوئی. جی وہی والا جلسہ. تو وہ میں نے اس کو 4 دن پہلے مکمل کر دیا تھا, اور وہ 30 کی بجائے 27 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو اگر آپ آج تصویریں دیکھیں تو وہ جلسے کے سارے انتظامات مکمل تھے. اور جب میں 30 اکتوبر کے بعد دیکھا تو وہ رویہ تو تب بھی تبدیل ہو گیا تھا, پی ٹی آئی والوں کا بھی تبدیل ہو گیا تھا, لیکن میں پھر بھی سمجھتا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے ہم واقعی ہی ایک خوبصورت پاکستان بنا سکتے ہیں. عمران خان مجھے لگتا ہے کہ 2018 سے پہلے والا عمران خان جو تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ عمران خان تھا. نہیں وہ تو ڈیفرنٹ تھا, لیکن دیکھیں دوستی, شوکت خانم کی ڈونر, آپ ان کے لیے خدمت بھی کرتے رہے, جلسے منظم کرتے رہے, لوگ لاتے رہے, لیکن یہ پھر کیا ہوا, کس چیز پہ آپ سے وہ ناراض ہوئے کہ انہوں نے آپ کو الٹا ملزم بنا کے اور اپنی حکومت میں, میرے خیال میں ان کی حکومت میں آپ کے اپنی پارٹی کے بندے کو اندر کیا. ایک تو میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب اس کے مین کردار ہیں,
پرویز خٹک صاحب سے وہ سمجھتے تھے کہ پرویز خٹک صاحب مین کردار جی میں پرویز خٹک صاحب کو وہ سمجھتے تھے کہ پرویز خٹک صاحب نے بطور سی ایم ان کے احکامات کی صحیح طریقے سے جو ہوتی ہے تعمیل وہ نہیں کی اور وہ ان سے ناراض تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص جس کی کوئی اپنی رائے ہو, کوئی اپنی عقل ہو, کوئی اپنی سمجھ ہو اور وہ کوئی پارٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو, اس کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے. تو یہ جو بزدار فارمولا تھا یہ پرویز خٹک کی وجہ سے بنا تھا اور میرے پاس میسیجز موجود ہیں. یعنی پرویز خٹک نے پہلے جو ان کا کنڈکٹ رہا تو اس کی وجہ سے آپ کے ہاں بھی بزدار مسلط کیا گیا اور خیبر پختونخوا میں بھی بزدار پلس مسلط کیا گیا کہ وہ جی فارمولا وہی تھا. اور اس میں پھر میرے خیال میں جب سے ان کی شادی ہوئی اور جو بیگم صاحبہ تھیں ان کے کہنے کے بعد انہوں نے اس میں بہت سارے فیصلے ایسے کیے جو شاید ان کے علم یا عمل کے مطابق تھے جو بیگم صاحبہ تھیں. تو اس میں پھر انہوں نے اپنی پسند ناپسند, کوئی این سے شروع ہو رہا ہے نام, کوئی بی سے شروع ہو رہا ہے, کوئی جی سے شروع ہو رہا ہے, اس کے کیا مسائل تھے وہ کسی اور ہی سائڈ پہ چلے گئے تھے. یہ واقعی ایسا تھا کہ وہ سیاست اور ریاست سے متعلق فیصلے انفارچونیٹلی بشرا بی بی کے کہنے پہ کرتے تھے؟ انفارچونیٹلی یہ جتنا ہمیں پتہ ہے اس سے بہت زیادہ تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں جو خان صاحب نے گھر سے نکلنے کا ٹائم, گھر واپس آنے کا ٹائم, کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا, کس کو کس ٹائم پہ ملنا ہے, آپ جنازے پہ نہیں جا سکتے, موت پہ نہیں جا سکتے, جنازہ پڑا ہو نہیں جا سکتے. آپ کو یاد ہوئے گا کوئٹہ میں جب وہ ایک ہزارہ کمیونٹی کے اندر بہت ساری میتیں پڑی تھیں اور خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ پہلے ان کو دفناؤ میں پھر آؤں گا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ عملیات کے اوپر اور جو بھی ان کو کہتے تھے, جو پتہ نہیں کون تھے پیچھے, موکل تھے نہیں تھے جو بھی تھے, پر جن کے کہنے پہ بھی وہ چلتے تھے, اس نے پاکستان کو اور وہ اس نظریے کو جس کے لیے عمران خان کا ساتھ لوگوں نے دیا تھا, کروڑوں لوگوں نے دیا تھا, تو وہ اس کے اوپر بہت نقصان ہوا. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس دن کے بعد سے عمران خان کی سوچ سمجھ اور وہ جو کر رہے تھے وہ ان کا نہیں تھا, وہ کسی اور کا تھا, پیچھے سے کوئی اور چلاتا تھا. دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے لیکن ہم اپنا نقصان پورا کرتے ہیں بریک سے, تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو علیم خان صاحب سے یہ دلچسپ قصہ یہ بھی مکمل سنتے ہیں اور مزید بھی بہت ساری موضوعات پہ ان سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج ہمارے ساتھ ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے صدر جناب عبدالعلیم خان صاحب. آپ بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب مکمل اس معاملے میں توہم پرست بن گئے تھے اور سارے فیصلے وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ کرتے تھے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزدار کی تقرری بھی ان کا تھا اور آپ کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ ان کے کہنے پہ ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوتا ہے اور 28 جولائی کو مجھے پہلا نیب کا نوٹس آ گیا اور میرے لیے بدقسمتی یہ تھی کہ میں ایم این اے کا الیکشن ہار گیا تھا اور صرف ایم پی اے تھا اور میرے پاس سوائے پنجاب اسمبلی میں جانے کی اور کوئی آپشن نہیں بچی تھی. آپ کو یاد ہوگا 1-2 سیٹیں لوگ ایسے جیتے تھے جیسے فواد چودھری صاحب تھے, تو ان کو خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آپ سب فیڈرل میں آئیں گے, اور اگر میں ایم این اے جیتا ہوتا تو میں بھی فیڈرل میں چلا جاتا اور یہ جو سیٹ ہے یہ خالی ہو جاتی ایم پی اے کی. پر میرے پاس تو چونکہ ایم این اے سیٹ نہیں تھی اس لیے میں نے تو ہر صورت پنجاب اسمبلی میں ہی جانا تھا. تو جب میں پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے بن گیا تو تیسرے دن مجھے پہلا نوٹس آتا ہے اور اس کے بعد آپ صافی بھائی سوچیں کہ میں 14 اگست تک مجھے 4 نوٹسز آئے نیب سے, اور جب میں آخری دفعہ وہاں پہ وہ جو میجر صاحب تھے جو ڈی جی نیب تھے, میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا اور ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھے آپ کا چینل چل رہا تھا اور ادھر میں اس طرح بیٹھا تھا, وہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور اس سائڈ پہ دیوار کے اوپر ان کا ٹی وی چل رہا تھا اور آپ ہی کے چینل پہ نیچے ایک پٹی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا. تو میں نے پھر میجر صاحب کو سامنے بیٹھے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, وہ ابھی بھی زندہ ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا میجر صاحب اب تو جس نے بننا تھا بن گیا, تو میری تو جان چھوڑ دیں, ٹھیک ہے,
کیونکہ مجھے 4 دفعہ آپ کے خلاف یہ نیب کا سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آپ سوچیں نا، بزدار صاحب کے لیے کوئی تھریٹ نہ بن مجھے تو ایم پی اے بنے ہوئے 2 دن ہوئے تھے. 26 تاریخ کو تو رزلٹ نکلا، 28 کو مجھے نوٹس آ گیا. اس سے پہلے تو میں نے صافی صاحب کبھی نیب کا دفتر بھی نہیں دیکھا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اس دوران میں 4 دفعہ گیا ہوں 15 دنوں میں. میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس 2 دنوں کے اندر کہ مجھے 4 دفعہ اس کے بعد نیب میں بلایا؟ تو آپ نے عمران خان صاحب سے کوئی شکایت کی کہ آپ میں چیف منسٹر نہیں بن رہا، آپ اس کے لیے وہ دوستوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کروا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا پورا پتہ تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ 100% وہ کچھ کرتے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. اور پھر فیض صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا اور فرا گوگی کا ایک پورا گینگ تھا. اس کے اندر ایک 5ویں شخص بھی بعد میں شامل ہو گئے تھے جو کہ ایک بہت بڑے ڈیولپر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. پر وہ جو ڈیولپر صاحب تھے انہوں نے پھر وہ گفٹ بھیجے، آپ کو پتہ ہے، جو فرا گوگی کے ذریعے پہنچے اور خان صاحب کے گھر تک وہ گفٹ جو ہیں وہ خان صاحب کی الماریوں میں پڑے تھے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے انہی گفٹس کا، انہی تحفوں کا ذکر کیا تھا خان صاحب کے پاس جا کے، جس کے اوپر خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے. اور انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو اسی دن جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ گینگ تھا، گینگ آف 5، اور یہی فیصلے کرتا تھا. لیکن خان صاحب تو آپ کہتے ہیں جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ میں نے اس وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا تھا. جی اب تو وہ جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ حقیقت ہے. جی یہ بالکل حقیقت ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے اس کہ انہوں نے ان کو فیملی کی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن. ٹھیک ہے کہ آپ نے میری بیگم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ رشوت لی ہے اور رشوت کا مال میرے گھر پہ ہیں، اور رشوت کا مال ان کے گھر پہ تھا. وہ جو سیٹس لیے گئے تھے، جو تحفے لیے گئے تھے، جو ہیرے لیے گئے تھے، جو انگوٹھیاں لی گئی تھیں، جو ہیروں کے سیٹ لیے گئے تھے، وہ خان صاحب کے گھر میں موجود تھے. لیکن اس میں عام تاثر تو یہ ہے کہ خان صاحب جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ چلتے تھے. آپ نے الٹ بتایا کہ نہیں، جنرل فیض صاحب خان صاحب کے کہنے پہ چلتے. عمران خان صاحب نے جنرل فیض کو کچھ بنانا تھا، جنرل فیض نے عمران خان کو اس کے بعد کچھ نہیں بنانا تھا. ٹھیک ہے، جنرل فیض صاحب کا ایک ایم تھا، ایک مشن تھا، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. عمران خان صاحب کی کنسنٹ اس کے لیے ضروری تھی. ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب مجھے آرمی چیف بنا سکتے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی چاہتے تھے عمران خان صاحب وہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ جنرل فیض کرتے تھے. لیکن یہ جو پلاننگ ہے یہ بیگم صاحبہ، فرا گوگی، ان کا تیسرا پارٹنر، اور ساتھ یہ سارے مل کے کرتے تھے، اعظم خان صاحب. اچھا وہ کر دیتے. تو یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی جو بشرا بی بی ہے وہ ایک غیر سیاسی اور روحانی شخصیت ہے. تو جب آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جب سیکٹری لگتے تھے، منسٹرز تو بہت دور کی بات ہے، جب سیکٹریز لگتے تھے تو ان کی تصویریں بھی بیگم صاحبہ کے پاس جاتی تھیں، وہ ان کے اوپر بھی دیکھتی تھی، ان کی تصویر دیکھ کے کہ آیا اس کو سیکٹری لگانا ہے یا نہیں لگانا، اور سیکٹری اریگیشن کون لگے گا، اور سیکٹری جو وہ ایجوکیشن کون لگے گا، یہ بھی عملیات کے ذریعے ہی بتایا جاتا تھا. اور یہ جو ڈی جے آئی ایس آئی کی تقرر میں رول ڈالا تھا یہ سب ادھر سے ہوتا تھا، بشرا بی بی کی طرف. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جو بات صحیح ہے، اور عمران خان کے جتنے قریبی ہیں اگر آپ ان کو پوچھ لیں، اس میں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں، ہر ایک کو اس بات کا پتہ تھا، ہر ایک کو. مجھے کوئی اکیلے نہیں پتا. یہ بات بھی دوست ہے کہ انگلینڈ کا دورہ اگر انہوں نے نہیں کیا جی وہ 3.5 سال نہیں گئے، اپنے بچوں کو نہیں ملے. انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں بلایا. تو صافی صاحب آپ مجھے بتائیں، میں تو ان کا دوست تھا، میں تو ان کو بڑے بھائیوں کی طرح عزت کرتا تھا، اور میں نے پوری ایمانداری سے، اللہ اس کا گواہ ہے کہ میں نے ان کا ساتھ دیا. لیکن اگر میں ان سے کیا گلہ کروں، انہوں نے 3.5 سال اپنے بچوں کو نہیں ملے. تو اگر وہ اپنے بچوں کی نہیں ہیں، یو کے کا دورہ بھی انہوں نے یو کے کا دورہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو بیگم صاحبہ نے اجازت نہیں دی جانے کی، کہ عملیات جو ہیں وہ یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ جی یو کے کا دورہ کیا جائے. جبکہ ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس وہاں پہ جو شاید کلائمیٹ چینج پہ تھی، وہ اس کے اوپر ان کی ملاقات تھی جو برٹش پرائم منسٹر سے، پر وہ نہیں گئے کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملی گھر سے. لیکن حنیف خان صاحب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست
تو چلو ان کے تو اپنے معیارات تھے، لیکن دوست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دوست ناراض ہو یا خوش ہو لیکن وہ جو غلطی دیکھے وہ ان کو بتا دے۔ تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب یہ کر رہے تھے اور بشرا بی بھی یہ کر رہی تھی، تو یہ آپ لوگوں نے بر وقت ان کو کیوں نہیں بتایا جب اب ان پہ مشکل وقت آیا تو آپ بتا رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے تو بتایا تھا تو میں 6 مہینے کے بعد جیل چلا گیا تھا، اور میں 100 دن جو ہے وہ جیل میں رہا، اور صرف میرا یہی قصور تھا کہ میں نے بزدار صاحب کی جا کے کارنامے بتا دیے تھے۔ ان کو میں نے کہا تھا خان صاحب جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا، اور میں اس کو پورے حلف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ریٹ مکائیں کہ کس کو کون سی سیٹ پہ لگوانا ہے، تو آج ہی رات کو وہ پیسے دے کے میں صبح اس کو سیٹ پہ لگوا دیتا ہوں۔ ڈی سی کا ریٹ الگ ہے، کمشنر کا ریٹ الگ ہے، ڈی پی او کا ریٹ الگ ہے، اور وہاں پہ فرا گوگی اور ان کا گینگ جو ہے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے۔ بزدار جو ہے وہ ان کا فرنٹ مین تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کرتی تھیں، اور وہ ساری کی ساری کنیکٹڈ تھیں ود خان صاحب کے گھر سے، اور یہ سارا کچھ سب کو پتہ تھا۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں، لیکن سب کو پتہ تھا، لیکن آپ نے ان کو بتایا، خان صاحب کے نوٹس میں لائے، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی میرے پاس، میں نے اپنے موبائل سے جو ان کو میسیجز کیے ہیں وہ واٹس ایپ میسیجز میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ سر ایک 16 جنوری 2022 کو میں نے ان کو ایک میسیج کیا ہے۔ یہ کون سی تاریخ کو؟ 16 جنوری 2022، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ خان صاحب کا جو اپنا موبائل تھا اس کے اوپر واٹس ایپ ہے، اور انہوں نے مجھے لکھا کہ وائی از سما کنڈکٹنگ اے کمپین اگینسٹ بزدار، ڈونٹ یو نو اٹس ہرٹنگ پی ٹی آئی مچ مور دین ہم۔ تو میں نے ان کو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بھیجا تھا، اور وہ ٹرینڈ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کرپٹ بزدار ٹرینڈنگ ان پاکستان۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ سر آئی ہیو ٹولڈ مائی اسٹاف ٹو بی فوکسنگ ان پنجاب اینڈ سندھ سائملٹینیسلی، آئی ہیو ٹولڈ دیم ٹو بی کیئرفل ان گیونگ اسٹوریز، آئی نو یور لو فار ہم بٹ انفارچونیٹلی he is definitely corrupt and incompetent both. Whatever he is doing in Punjab, it's bringing bad name for you. You were our only hope, and you are letting it all go only because of some stupid corrupt man. انہوں نے آگے سے مجھے لکھا can you give me an instance of his corruption? Tahir Khurshid was corrupt and removed. Can you give me one concrete example of his corruption? میں نے کہا sir today you are Prime Minister. You don't need me to verify. Ask ISI, Special Branch and IB, you will have thousands. For me, I have given my 10 years with full honesty and commitment to a man which I still believe he was honest and trustworthy, and the only man who could have taken our country to heights. I just feel humiliated when I see my party going down every day because of one man. And I am not a hypocrite, and being always honest with you. You could have been a Mahathir and Lee Kuan of Pakistan. This nation needed you. Please don't let us all disappointed, and don't let everything go because of one man. آگے سے وہ مجھے لکھتے ہیں کہ جی I have asked IB to investigate every allegation against CM. So far, apart from some posting transfer, there is nothing. Have asked ISI also to give me their input. But Aleem Khan, you know the circumstances in which he was made the CM. Yet you have been the most vocal critic of his and on every forum. How does that help PTI? Criticism from within hurts far more than from the opposition, and unlike PK means Parvez Khattak. And unlike PK, he does whatever I tell him. ٹھیک ہے، یہ ہے جی میسج۔ اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ پی کے نہیں ہے، مجھے پی کے نہیں چاہیے تھا، مجھے ایسا بندہ چاہیے تھا جو میں رات کو کہوں دن ہے تو وہ دن کے، میں کہوں دن کو رات ہے تو وہ رات کے، میں کہوں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے۔ پیچھے سے فون آئے بیگم صاحبہ کا، جو مرضی کرپشن ہو رہی ہو وہ اپنا کام جاری رکھے، پیچھوں والوں کو خوش رکھے، فرا گوگی کا فرنٹ مین بنا رہے، اور پنجاب جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا اس 3.5-4 سالوں میں، اور پنجاب کو اتنا نقصان ہوا۔ وہ عمران خان کا نظریہ، وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی جس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، وہ سب کی سب بزدار کی اور فرا گوگی کی اور بیگم صاحبہ کی نظر ہو گیا۔ تو یہ کیوں
کیوں اتنے زیادہ ان کے زیر اثر آ گئے تھے کہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا؟ وہ میرے خیال میں تو وہ ان کا ذہن جو تھا وہ کیپچر ہو چکا تھا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا آج تک ذہن جو ہے وہ ان کے اپنے ذہن ان کے اپنے کنٹرول میں ہے. میرے خیال میں ان کو کوئی اور چلا رہا ہے, اور ان کو جو پیچھے سے جو عملیات ہیں وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ سب کچھ کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ رکھا, میرا نہیں خیال کوئی کر سکتا. اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں, میں بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, پر 2 بیٹے تو نہیں کیا نا. تو وہ جو 2 بیٹے ہیں وہ 3.5 سال اپنے باپ کو نہیں ملے, ان کو آنے نہیں دیا, اور یہ وہاں نہیں گئے, ان کو اپنے اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں آنے دیا. ایسا کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر سکتا؟ آپ عمران خان کو یہ سوچیں کہ عمران خان کے لیے کسی کا تعلق, کسی کے ساتھ مروت, کسی کی آنکھ کی شرم, حیا کوئی میٹر نہیں کرتی. اس کے لیے صرف اپنا آپ میٹر کرتا. اگر بچوں کو وہ 4 سال نہیں ملا تو وہ اس کی ہم سے کیا وہ ہو سکتی ہے, کتنی کو محبت علیم خان سے ہو سکتی ہے اور جہانگیر ترین سے ہو سکتی ہے. آپ سوچیں کہ مجھے اس ساری سٹرگل کے بعد عمران خان صرف ایک دن صافی بھائی بلاتا اور مجھے کہتا کہ علیم خان میں تمہیں سی ایم نہیں لگا سکتا. میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ خان صاحب میں بزدار کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, آپ مجھے سینٹر میں بلا لیں. اچھا, بزدار کے علاوہ یہ جو بہت سارے دیگر الزامات ہیں, توشہ خانہ ہے, پارٹی فنڈنگ, اور یہ چیزیں بھی آپ کو جینون نظر آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو دامن صاف ہے. کیا دامن صاف ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہائی پیڈسٹل پہ چلے جائیں, آپ ہائی مورل گراؤنڈز لیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو چور کہیں, تو پھر صافی صاحب آپ کی جو تحفے میں آپ کو گھڑی آئے, وہی جب اسی پرنس کے پاس, اسی بادشاہ کے پاس واپس چلی جائے بکا کے, تو آپ کی کتنی کوئی عزت ہوگی ملک کی کہ ایک پرائم منسٹر کو جو تحفہ دیا جائے وہ بازار میں مارکیٹ میں اس کو بیچ کے وہ واقعی اسی کے پاس چلا جائے جس نے اس کو تحفہ دیا تھا. وہ اس وقت وہ کیا سوچتا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اور عمران خان نے یہی تو ہمیں سکھایا تھا. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں, 100 200 جو تحائف تھے وہ انہوں نے لیے, اپنے نام, اپنے پتہ نہیں کیا پیمنٹ کی, نہیں کی, کس طریقے سے کی, کس نے کی, اور پھر اس کے بعد ان کو لیکن اب ان کے لوگ جواب میں آپ پہ ظاہری بات ہے ان کی کہنے پہ کر رہے ہوں گے, جہانگیر ترین صاحب پہ الگ الزامات لگا رہے ہیں, آپ پہ قبضہ گروپ کا الزام لگا رہے ہیں, تو اپنی صفائی میں آپ جی دیکھیں, میں 2000 سے میں نے اسی کاروبار میں ہوں. یہ جو خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ پتہ نہیں 300 کنال یا 300 ایکڑ, پتہ نہیں انہوں نے کون سا کہا تھا, 300 سم تھنگ تھا, کہ جی یہ وہ گرین سے براؤن کرانا چاہتا تھا. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس میں خان صاحب میرے والد کی قبر پہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی, اس دن وہ 2012 میں اس رات کو وہاں پہ خود تشریف لائے تھے. جب عمران خان صاحب اس وقت وہاں آئے تھے تو یہ سوسائٹی موجود تھی, یہ سارا کچھ وہاں موجود تھا. یہ جو اسلام آباد کی زمین ہے یہ عمران خان صاحب نے مجھے بکوائی تھی. ان کا ایک دوست تھا مبشر جس کا نام تھا موبی, تو ایک اور دوست تھے گولڈی صاحب جو عمر فاروق نام ہے اور ان کا نام نک نیم گولڈی ہے. تو گولڈی صاحب جو ہے وہ موبی صاحب کو میرے پاس لے کے آئے تھے, اور مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی زمین خرید لو, اس نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, اور وہ لوگ میرے سے گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو میری وجہ سے پلاٹ بھیجے ہیں, جس میں وسیم اکرم صاحب بھی شامل تھے. تو میں نے تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ زمین لی تھی جس میں نے اسلام آباد کی سوسائٹی بنائی ہے. میرا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اسلام آباد میں سوسائٹی بنانے کا. اور وہ اس سوسائٹی میں جہاں وہ جس پہ مجھے الزام لگاتے ہیں وہ میرے والد کی وفات پہ ان کی قبر پہ آئے تھے جس وقت میں ان کو دفنا رہا تھا, 2012 کی بات ہے. تو خان صاحب نے میرے اوپر وہ الزام لگائے ہیں کہ یہ گرین کو براؤن کر رہا تھا. یہ وہ زمین ہے جو کہ روڈا کے انڈر آ گئی ہے, اور روڈا وہاں پہ ایک ریور راوی اربن پروجیکٹ بنا رہا ہے. اور جب ریور راوی اربن پروجیکٹ بن رہا ہو صافی صاحب, تو میری زمین گرین کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں پہ روڈا جو ہے وہ 5 سٹار ہوٹلز بنا رہا ہے, وہاں پہ شاپنگ مالز بن رہی ہیں, وہاں پہ اپارٹمنٹ بلڈنگز بن رہی ہیں, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہیں. تو جب روڈا پوری کی پوری زمین جو ہے اس کو کنورٹ کر رہا ہے انٹو اے ہاؤسنگ پروجیکٹ, انٹو اے کمرشل پروجیکٹ,
تو کیا علیم خان کے پیچھے جو زمین ہے وہ گرین رہ سکتی ہے؟ یا صرف وہ زمین گرین ہے جو کہ میرے پیچھے ہے جہاں پہ میں سوسائٹی کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں اور باقی ساری زمین جو ہے وہ براؤن ہے؟ اچھا خان صاحب کو وہ الزام لگانا چاہیے جس پہ خان صاحب کے پاس کوئی سبسٹنس بھی ہو، جبکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والے جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ سرکاری زمین جی ہے اپنی سوسائٹیز میں شامل کی ہیں، وہ ان کے سب سے بڑے سپانسر تھے ان کی حکومت میں، اور انہی کے جو تحفے ہیں وہ بیگم صاحبہ نے اپنی الماریوں میں رکھے ہوئے تھے، جن کو اجازت تھی کہ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی پرمیشن کے پرائم منسٹر ہاؤس جب چاہیں آ سکتے تھے۔ اچھا ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ اور مجھ سمیت سب پاکستانیوں کو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی نئی پارٹی میں زیادہ دلچسپی ہے، تو ہماری کوشش رہے گی کہ آخری حصے میں اسی پہ ہی بات ہو، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ علیم خان صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ پارٹی آپ تو بہت پہلے سے یہ سب کچھ کہتے رہے اور آپ کے ساتھ ہوتا رہا، جہانگیر ترین کے ساتھ بھی، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں بنائی آپ لوگوں نے تو پھر پہلے کیوں نہیں بنائی، اب کیوں بنائی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہو رہے ہیں جو ایک نظریے کے تحت عمران خان کے ساتھ گئے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے ہم یقین رکھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ آج وہ دوست جب مایوس ہوئے ہیں، صافی صاحب یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں 9 مئی یا 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد، کبھی میں سوچ سکتا تھا کہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ہم قائد اعظم کے گھر پہ دھاوا بولتے دیکھیں گے؟ قائد اعظم کے گھر کو، جس کے باہر جناح ہاؤس کی پٹی لگی ہوئی ہے، جس کے باہر نام لکھا ہوا ہے جناح ہاؤس، اس کو آگ لگائی جائے گی پاکستان میں پاکستانیوں سے؟ ٹھیک ہے، یہ تو اگر آپ بامبے کے لیے کہتے کہ وہاں پہ جو قائد اعظم کا گھر تھا، اگر اس کے اوپر وہاں کے لوگوں نے حملہ کیا ہوتا تو یہاں پاکستان میں کتنا ریاکشن ہوتا کہ ہمارے قائد اعظم کے گھر کو انہوں نے بامبے کے اندر جا ہے اس کے نقصان پہنچایا۔ تو ایسے لوگ جو قائد اعظم کے گھر کو پاکستان میں آگ لگائیں، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا رابطہ یا تعلق کوئی رکھ سکتا ہے پاکستانی جو محب وطن پاکستانی؟ لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی پارٹی کم اور لانڈری زیادہ ہے؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو بس اس کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو پولیس بھی کچھ نہیں کہتی، اور جو لوگ پی ٹی آئی سے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں تو وہ یا غائب ہیں یا ان کو پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بالکل کلیئر کر دوں صافی بھائی، پہلی بات تو یہ، جو اس دن ڈائریکٹ اس حملے میں انوالوڈ ہیں، ہماری پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی امپورٹنٹ آدمی ہے، وہ جتنا مرضی بڑا پولیٹیشن ہے، ہمارے پاس اس وقت کے لیے جو شخص بھی جی ایچ کیو کے اوپر، جو ہمارا کور کمانڈر لاہور کا گھر تھا اس کے اوپر، یا کسی بھی ایسی چیز میں انوالو ہے جس میں وہ ڈائریکٹلی اس وقت یہاں پہ شامل تھا یا اس کے اکسانے میں شامل تھا، اس پارٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے لوگ جن بیچاروں نے اس دن کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی اور ان کا تعلق تو اسی پی ٹی آئی سے تھا، وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل تھے، آخر انہوں نے اس وقت کسی جماعت میں تو جانا ہے، اب وہ کہاں جائیں؟ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے، یہ کوئی ہم کسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، ہم سب دوستوں نے بیٹھ کے صلاح کی، مشورہ کیا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہمیں اب سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہ نصب العین یا وہ جذبہ یا وہ امید جس کی ہم نے تحریک انصاف سے امید رکھی تھی، اس جذبے کے تحت ہم اس پارٹی کے اندر مل کے کام کریں گے اور اس پارٹی کو وہی منشور دیں گے جس منشور کے تحت آپ کو پتا ہوگا اس منشور۔ نہیں، لیکن میرا اگلا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ کیسی پارٹی ہے کہ نام پہلے رکھ دیا، عہدیدار پہلے بن گئے اور منشور ابھی موجود نہیں؟ یہ منشور تو ہمارے پاس ہے، ہم اس منشور پہ ساروں نے مل کے کام کیا ہے، ہم نے 10 سال لگائے ہیں اس منشور کے لیے۔ اگر اس کو آپ جو پی ٹی آئی کا منشور ہے جو ہمارا منشور ہے، دیکھیں وہ عمران خان صاحب کا ذاتی منشور تو نہیں تھا، ہم اس میں سب سٹیک ہولڈر تھے۔ جہانگیر خان ترین اس کی جب پالیسیاں بنائی جا رہی تھیں، ہم سارے اس کے اندر، اسحاق خاکوانی صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب اور ہمارے جو باقی دوسرے دوست ہیں، فواد چودھری صاحب تھے یا عمران اسماعیل صاحب تھے یا عامر کیانی صاحب تھے،
تو ہم سب مل کے اس کے اندر بیٹھتے تھے. تو دستور یا منشور اس لیے نہیں لکھا آپ لوگوں نے کہ وہی پی ٹی آئی نہیں والا؟ دیکھیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم وہ منشور جو ہے وہ آفیشیلی نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کا منشور کو ہے وہ بالکل کوئی ڈیفرنٹ ہی منشور ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم سب نے مل کے وہ منشور جو ہے وہ طریق انصاف کا بنایا تھا، اور ہم اسی منشور کے تحت اگر اس میں ہمیں کوئی لگا کہ کوئی چیز ایڈ کرنے والی ہے ہم ضرور ایڈ کریں گے، لیکن وہی منشور ہے جس کے تحت ہم نے 10 سال لگائے. نام کیوں انصاف نہیں رکھا، پی ٹی آئی کیوں نہیں رکھا؟ میرے خیال میں جو ہم نے انصاف کا حشر جو ہے وہ طریق انصاف میں دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے جتنا انصاف کیا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی اس کا حشر بھی دیکھ لیا تھا. اس وقت ہمیں ضرورت تھی سب سے زیادہ اس ملک کو استحکام کی، اور جب ہم نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس میں سب سے شیئر کیا، یہ نام جو تھا یہ میں نے رکھا تھا، اور میں نے اس کے نام میں تحریک استحکام پاکستان میں نے سوچا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، یہ پھر وہ تحریک بھی جو ہے اس کے اندر نہیں شامل کرنی چاہیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے اس کو استحکام پاکستان پارٹی رکھا ہے، ورنہ ادروائز میں نے اس کو جب سوچا تھا تو تحریک استحکام پاکستان سوچا تھا. لیکن بہت سارے قابل ذکر نام خصوصاً خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب، وہ تو آپ کے پاس پرویز خٹک صاحب کو تو سب سے پہلے اس میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بدولت ہی تو ہم نے 4 سال بزدار کو بھگتا ہے. انہی کی وجہ سے کے پی کے نے جو ہے وہ بزدار پلس کو بھگتا ہے. اور اب وسیم اکرم صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ میں نے کسی اور کو بزدار پلس کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ 4 سال ہوا ہے اور اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور اس ملک کے ساتھ ہوا ہے خاص طور پہ، یہ تو اس کی بنیاد تو پرویز خٹک کی وجہ سے رکھی گئی تھی. تو پرویز خٹک صاحب کو تو چاہیے تھا سب سے پہلے وہ اس پارٹی میں آتے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب نے بھوگتا ہے. اور ہم نے بزدار جیسے شخص کو 4 سال جو ہے وہ پنجاب پہ، اور ان جیسے ایک آدمی کو نہیں تو مزید کچھ لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور مزید جی ساروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو اس ہفتے میں اور اگلے ہفتے میں جوائن ہوتے نظر آئیں گے، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے نام ہوں گے، جی بڑے نام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑے نام ہوں گے. جو طریق انصاف میں بڑے فعال لوگ تھے ان کے نام ہوں گے، اور جو اپنے حلقوں میں بہت مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نام ہوں گے. نیگیٹو لسٹ کون سا ہے؟ کون لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جو شامل نہیں ہو سکتے؟ مثلا بزدار صاحب شامل ہو سکتے؟ بزدار صاحب کو ویسے مجھے کسی نے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ ضرور شامل کروائیں اور ان کو ساتھ بٹھائیں اور پریس کانفرنس میں بتائیں کہ یہ ہے وہ شاہکار جن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا. تو لیکن نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بندہ ضرور میرے خیال میں کام ہوگا. مراد سعید اگر شامل ہونا میرے خیال میں بزدار صاحب کو تو اس وقت اندر ہونا چاہیے، اور ان سے اگر آپ اکیلے ہی پوچھ لیں، پولیس پوچھ لے یا ادارے ان سے پوچھ لیں، تو وہ ساری باتیں وہ خود بتا دیں گے کہ کہاں کہاں پہ کتنی رشوت جو ہے وہ کس کو دیتے رہے ہیں. بیکاز ان کا کام جو تھا وہ زیادہ تر جو تھا وہ درمیان میں کوریئر سروس کا تھا. تو وہ ایک طرف سے وصول کرتے تھے، اپنا کچھ رکھتے ہوں گے اس میں، کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ ان کے اثاثے کافی بڑھ گئے ہیں، اربوں میں چلے گئے ہیں، جو کہ جس دن وہ شامل ہوئے تھے اس دن 7 لاکھ کے اثاثے تھے جو ڈکلیئرڈ اثاثے تھے. مجھے نہیں پتا. کمنگ الیکشن کی کنگز پارٹی آپ کی پارٹی ہوگی، کیو لیگ ہوگی، نون لیگ ہوگی، یا پیپلز پارٹی ہوگی؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو ہماری عوام ہے نا، ان تک یہ شعور پہنچانا ہمارا کام ہے. دیکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو حقائق کا پتہ لگا. لوگ جو ہے ابھی تک حقائق جو ہے ان تک نہیں پہنچے. عمران خان نے جو لبادہ اوپر اوڑا ہوا ہے وہ عمران خان وہ نہیں ہے جو وہ اصل میں ہے. عمران خان کو جو قریب سے جانتے ہیں، ایون ہماری پارٹی والے، اگر آپ ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھوائیں اور شاہ محمود کو اور شیری مزاری کو اور اسد عمر کو اور باقی سب کو، اور ان سے پوچھیں کہ یہ علیم خان جو کہہ رہا ہے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو رکھوائیں انسانوں کے ہاتھوں پہ قرآن اور ان سے پوچھیں کہ علیم خان جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے. اچھا ایک اور چیز آج کل بہت سامنے بعض اوقات محسوس ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ عمران خان صاحب نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا، یا اس سے پہلے بھی، کہ ویسٹرن لابی کی بیکنگ ان کو حاصل ہے. آپ کو بھی ایسا کچھ محسوس ہوا ہے؟ یہ جو انتشار ہے اس ملک میں، یہ کیا پاکستان کا خیال کرنا چاہتا ہے، یا جو پاکستان کا دوست ہے، کہا وہ ملک ہو یا پاکستان کا کوئی خیر کا ہو، کیا وہ چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو؟ اگر کسی ملک میں انتشار ہو اور کسی کو وہ پروموٹ کر رہے ہوں
اور ایسا انتشار ہو جس سے آپ کی نفرت جو ہے وہ اس لیول تک چلی جائے کہ لوگ جو سالہ سال کے دوست ہوں آپس میں فیملیز بٹ جائیں، دوست بٹ جائیں، دوستیاں ختم ہو جائیں. تو ایسے انتشار سے جس ملک میں افراتفری ہو، بدامنی ہو، لوگ جو ہیں اپنے شہیدوں کے مجسمے اٹھا کے پھینک رہے ہوں. آپ سوچیں کہ اس انتشار کے ساتھ وہ جو امریکہ میں ہوا ہے صافی صاحب، جو جس وقت انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا اور ان کی جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے ایک ایک شخص کو نکالا نا، اس کو انہوں نے چیک کیا نا. ادھر تو کوئی نہیں بولا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. 18 سال قید کی سزا. 18 سال کی قید کی سزا اگر وہاں ہو سکتی ہے تو ہماری جو ہے وہ 19 سال ہونی چاہیے، 20 سال ہونی چاہیے. ان سب کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ کون سے ملک کے یا کون سی لابیز ان کے پیچھے ہیں؟ وہی جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کو یقین ہے؟ بالکل 100%. الیکشن آپ کی پارٹی وقت پہ چاہتی ہے؟ جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہوا ہے اکتوبر کا، اسی کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اچھا، آپ کی پارٹی انڈیپینڈنٹ الگ حیثیت میں الیکشن میں جائے گی یا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے جائے گی؟ جی ہم بالکل انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں ابھی الیکشن. ہمارا ابھی تک کسی کے ساتھ الحاق کا کوئی ارادہ نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیاست میں آپ آخری وقت تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اپنے پرونز اینڈ کونز دیکھتے ہیں. ہمارے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. جب آپ جن لوگوں کے حلقے ہوتے ہیں، پچھلے لوگ 40 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ 5 6 جنریشنز ہیں ان لوگوں کی جو کہ الیکشن لڑتے ہیں لوگوں کی، تو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ لوکل سطح پہ ہم سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو جب پارٹی کے سارے دوست اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم ان سے مشورہ کریں گے. وہ جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کریں گے پارٹی اس طرح فیصلہ کرے گی. یہ ون مین شو پارٹی نہیں ہے. ہمارے سرپرست اعلیٰ ضرور ہیں، لیکن جہانگیر ترین نے اپنے فیصلے ہم پہ کبھی جو ہے وہ امپوز نہیں کیے. تو ہم سارے مشاورت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی ہم سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم یونانیمسلی لیکن آپ کے سرپرست اعلیٰ تو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، وہ تو کچھ بن بھی نہیں سکتے. دیکھیں انہوں نے کیس اپنا جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے قائل کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جس دن وہ کیس ہوگا. دیکھیں سرپرست اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اگر الیکشن لڑ سکتے ہوئے تو تبھی سرپرست اعلیٰ ہوں گے. جہانگیر ترین کا پی ٹی آئی کی سٹرگل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور حلفاً پوچھیں تو عمران خان سے زیادہ رول جو تھا وہ جہانگیر ترین کا تھا، کیونکہ وہ تمام کام جو عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ناممکن ہوتے تھے وہ ہم سب مل کے جہانگیر ترین کی قیادت میں اس کو ممکن بناتے تھے. وہ صرف فائنینشیل نہیں ہے، ہم لوگوں نے صرف فائنینشیل ہیلپ نہیں کی، ہم لوگوں نے ایڈمنسٹریٹو ہیلپ کی ہے، ہم لوگوں نے پلاننگز کی ہیں، ہم لوگوں نے رابطے کیے ہیں، ہم لوگوں نے وہ تمام کام کیے ہیں جس سے عمران خان 2018 میں پرائم منسٹر بن سکے. لیکن ان سب کچھ کے باوجود، ان کی خدمات، ان کی کوششوں کے باوجود عمران خان صاحب پرائم منسٹر اصل میں بن گئے جنرل باجوہ صاحب کی عنایت سے. تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کمپیریٹیولی آپ لوگ کس کے اپنے آپ کو زیادہ قریب محسوس؟ دیکھیں ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستانی فوج کو کوئی ویک کرے گا تو پاکستان مضبوط نہیں رہ سکتا. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے اپنے شہید کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم روز دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر، لڑائی کے اندر، جو دہشت گردوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، جو بارڈرز کے اوپر ہو رہا ہے، تو صافی صاحب ان کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں. وہ بچے جب یتیم ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے وہ صرف ایک تنخواہ کے لیے، 1 لاکھ روپے کے لیے، 2 لاکھ روپے کے لیے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو اتنے زیادہ محب وطن بنے ہوئے ہیں، ان کو کہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں نا. تو جو فوجی تنخواہ لے رہا ہے اس سے 4 گنا تنخواہ لے لے اور اب بھیجیں اپنے بچوں کو، اور جائے وہ جا کے بارڈر پہ لڑے، جائے جا کے اس سے. تو جو کردار فوج کا رہا ہے یہ اس پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے.
اور یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم 20 سال سے دیکھیں ہم سب جتنے اکٹھے ہوئے ہیں ہم سب سیاست کر رہے ہیں, پچھلے 20 سال سے کرتے ہیں, اور جتنی بھی کرتے ہیں کوئی اتنی بری بھی نہیں کی. ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اپنے حلقوں میں. آج آپ میرے حلقے میں چلے جائیں لاہور شہر میں, میرا شہری حلقہ ہے, میرا تو کوئی دیہاتی حلقہ نہیں ہے, تو آپ وہاں جا کے سروے کروا لیں میرے حلقے میں, اور میں کہتا ہوں انڈیپینڈنٹ کروا لیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے 100% لوگ ہوں گے, لیکن میرے چاہنے والے موجود ہیں. تو جہانگیر ترین کے بھی چاہنے والے موجود ہیں. جہانگیر ترین کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, اگر عمران خان اس کو استعمال کر لیتا, اور اگر عمران خان, وہ تو ایک نااہل آدمی تھا, نالائق آدمی تھا, تو لائق تھا بہت. اگر تجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہے وہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے بھائی, تم اس کو استعمال کرتے, تو اگر واہ ہوتی, اگر کامیاب ہوتا, تو کس کو فائدہ ہوتا؟ عمران خان کو فائدہ ہوتا. لیکن اس نے اس کی بیٹیوں کے خلاف, میری بیٹی کے خلاف 2 پرچے ہیں, 2 مقدمے بنے, میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمے بنے. ہم نے عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا صافی صاحب. ہم نے اس کے لیے اپنا نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ کوئی پیسہ دیکھا, نہ کوئی سہولت دیکھی, نہ آسائش دیکھی, نہ اپنا کاروبار دیکھا. جہانگیر ترین کو اس وقت ڈسکوالیفائی کیا معاملے کو بیلنس کرنے کے لیے, اور اس میں عمران خان آن بورڈ تھے. جی بالکل 100% آن بورڈ تھے, اور یہ اس کے اندر کلیدی کردار تھا جنرل فیض کا. بہت شکریہ جناب عبدالعلیم خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور بہت سارے سوالات ہیں اب بھی ذہن میں, اور چونکہ آپ بہت عرصے بعد ٹی وی پہ آئے تھے, لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا, لیکن ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ ان قریب ہمیں دوبارہ بھی یہ موقع فراہم کریں گے کہ مزید جو سوالات لوگوں کے اور ہمارے ذہنوں میں آپ کے سامنے رکھ سکیں. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان امن کا, سلامتی کا, خوشحالی کا, استحکام کا اور جمہوریت کا گہوارہ بنے, جناب عبدالعلیم خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.